بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سلمان سپیکس دیکھ رہے ہیں۔ نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، یہ وہ وقت تھا جب مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں نڈھال تھے۔ ان کے حواس اور حوصلے بکھر گئے تھے، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ساتھ چھوڑ گئی تھیں۔ ایک حشر کا سماں اور افراتفری کا عالم تھا۔ ان نازک حالات نے مدینہ کی نوخیز اسلامی سلطنت کو سنگین نوعیت کے مسائل سے دوچار کر دیا تھا۔ یہ مصائب اس قدر گمبھیر تھے کہ خدا نخواستہ سلطنت اسلامیہ کا وجود ہی خطرے میں نظر آنے لگا تھا۔ اکابرین اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حالات کی ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں پر ڈال دی تھی۔ اگرچہ اپنے پیارے رفیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمت اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے مدینہ کی نوزائیدہ اسلامی ریاست کو بچائیں۔ چونکہ اس وقت ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے غم نے مسلمانوں کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر رکھا تھا، تو دوسری طرف کفار اور منافقین نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسلام اور اسلامی ریاست کو مٹانے کے ناپاک ارادے باندھ رکھے تھے۔ کئی قبائل جن کا ایمان ابھی پختہ نہیں تھا یا پھر انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر مرتد ہو گئے تھے۔ کئی جھوٹے نبی بن بیٹھے، کوئی زکوٰۃ دینے سے انکاری تھا تو کوئی دیگر رکن اسلام سے فرار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ غرض ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ ایسے بدترین حالات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو سنبھالا اور بے مثال ہمت و حوصلے سے کام لیتے ہوئے اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے اس طوفان کے سامنے ڈٹ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام دشمنوں، فسادیوں اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں سے نمٹنے کے لیے 11 لشکر تشکیل دیے، جن میں پہلے لشکر کے سپاہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے طلحہ بن خلید کی خبر لینے کا فیصلہ کیا۔ بیہودہ اور کذاب شخص نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ طلحہ بن خلید ایک فریب کار اور مکارانہ باتیں بنانے میں ماہر شخص تھا۔ اس نے اپنی چکنی چپڑی پرفریب اور سحر انگیز باتوں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتنے کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتے تھے، بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوچ پر کوچ کرتے اور ہفتوں کا سفر دنوں میں طے کرتے۔ بلائے ناگہانی کی طرح جھوٹوں کے سردار طلحہ بن خلید کے سر پر جا پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید کی طلحہ بن خلید اور اس کے حواریوں سے کئی لڑائیاں ہوئیں۔ یہ بڑے ڈھیٹ لوگ ثابت ہوئے، ادھر شکست کھا کر بھاگتے، ادھر پھر سے جمع ہو کر مقابلے پر آ جاتے۔ آخر شکست پر شکست، ایک طرف تو ان کے حوصلوں پر دراریں ڈالنے لگی اور دوسری طرف ان کی افرادی قوت کم ہونے لگی۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے طلحہ بن خلید نے اپنی ساری قوت یکجا کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کن لڑائی کا ارادہ کیا۔ خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی چاہتے تھے کہ اس کذاب کے سارے حواری ایک جگہ جمع ہوں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب حق و باطل آمنے سامنے تھے۔ پھر کیا تھا، اللہ کی تلوار بجلی کی طرح حرکت میں آئی اور ایک ہی حملے میں بے شمار دشمن خاک و خون میں لوٹنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھا دیکھی مجاہدین بھی اللہ کا نام لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اسلامی لشکر کا یہ حملہ اس قدر شدید اور جان لیوا تھا کہ طلحہ بن خلید اور اس کے حواری جان بچانے کے لیے بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن ان کے لیے آج کسی طرف امان نہ تھی۔ ان کی اکثریت ماری گئی۔ طلحہ بن خلید خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ذلت امیز شکست کھا کر جان بچانے کے لیے شام کی طرف بھاگ نکلا۔ ایک روایت کے مطابق طلحہ بن خلید توبہ کر کے سچے دل سے مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے باقی زندگی مسلمان کی حیثیت سے بسر کی اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔